الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ کی جو آداب طالب علم کتاب تھی، گزشتہ درس میں ہمارے پاس نہیں تھی، اب یہ یہی کتاب ہے وہ، تو تقریباً اس میں 100 صفحات ہیں۔ ہم جہاں اس میں پہنچے تھے آخری جو چیز ذکر کی تھی وہ شاید بر الوالدین تھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ دوسری قسط ہے اس درس کی۔ کوشش کریں گے کہ ہم ختم کر لیں، مگر شاید ختم نہیں ہوگا، اور ایک درس اس کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں جو بقیہ چیزیں ہیں اگر گزر گئے تو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے نا، ویسے گزر جا سکتے ہیں، مگر اہم چیزیں چھوٹ جائیں گی تو مشکل ہوگا، تو اسی لیے اس کو 3 حصوں میں انشاءاللہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ کہ طالب علم کو جن آداب اور اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، بر الوالدین کے بعد ہے صلہ رحمی۔ کیا کہتے ہیں شروع میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں، اب چونکہ یہ سب عام آدمی بھی سنتے ہیں، لیکن چونکہ طلبہ ہیں نا، اس لیے طلب علم کا رنگ کا مجلس کی رنگ ہے تو اچھا رہتا ہو، وہ خود ون میں بولتے جاؤں تو فائدہ نہیں ہے۔ کتاب التوحید پڑھنے والے جانتے ہیں اس آیت کو کہتے ہیں آیت الحقوق العشرہ، 10 حقوق والی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہا شرک نہ کرو، اس کے بعد والدین شروع کیا۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین مقدم ہوتے ہیں نا، وبالوالدین احسانا۔ اس کے بعد صلہ رحمی کا جو حکم دیا ہے اس سے پہلے امتوں کو دیا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان نبیوں نے بھی الحمدللہ اپنی امت کو صلہ رحمی کی تاکید کی ہے۔ سورہ بقرہ میں خود اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہ صلہ رحمی جو ہوتی نا، سامنے والا جوڑا میں جوڑا ویسا نہیں ہوتا، سامنے والا کاٹا تو جوڑنا، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔ ایک حدیث میں آیا سِل مَنْ قَطَعَكَ، کیا ترجمہ ہے؟ جو کاٹے اس کو جوڑو۔ اور صلہ رحمی کے لیے الحمدللہ بڑے کافی چیزیں جمع کی انہوں نے۔ اب یہاں آتے ہیں کہ صلہ رحمی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ کتاب بدل الوحی میں ہرقل کی جو گفتگو ابو سفیان سے ہوئی تھی وہ آئی ہے نا، اس میں ابو سفیان سے رضی اللہ عنہ سے ہرقل پوچھتا ہے کہ تمہارا نبی تم کو کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ وہاں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّلَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ۔ نبی ہم کو 4 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھو بولتے، سچ بولنا، پاک دامن اختیار کرنا، اور صلہ رحمی کا حکم دینا۔ اور یہ ہم یہ آیت بہت سے خطبۃ الحاجہ میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اور اب سمجھتے ہیں صلہ رحمی جس معاشرے میں ہوتی ہے اس معاشرے میں امن آتا ہے۔ دلیل؟ اب ایسا درس ہی ہے، آپ لوگ جواب دیں ہم بھی جواب دیتے۔ صلہ رحمی آئے تو امن آتا، اب یہ بات بولے تو بول دیتے صلہ رحمی نہیں کرے تو دنیا میں فساد آتا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ یہ فساد جو ہے نا، فساد بولا تو یہ بم سب نہیں ہے، فساد یہ علاقات کا ہے، یعنی تعلقات کا فساد ہے۔ آج اسی دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ اور اب جانتے ہیں ایک چیز، جس معاشرے میں صلہ رحمی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس کے لیے دلیل عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے جملہ ارشاد فرمائے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ رواہ الترمذی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا ان جملوں سے؟ اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوتے وقت کیوں بولے جملے وہ؟ ہاں بول رہا ہوں، معاشرے میں اسلامی معاشرے کے بنیادی اخلاق پر ہونا چاہیے۔ جس معاشرے میں صلہ رحمی تو معاشرہ پھلتا پھولتا ہے،
اور اس سے پہلے یہ حدیث اثر ذکر کر چکے ہم، ابو رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو درس شروع ہونے سے پہلے بولتے جو صلہ رحمی نہیں کرتا اور قطع رحمی کرتا ہے وہ ہمارے مجلس سے اٹھ کر چلے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جا رہے ہیں. اچھا، ہم اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. شیخ حفیظہ اللہ کی خوبی کیا بولے تو ایسے اخلاق لائے جو نبیوں کے اندر پائے گئے. اب مثال کے طور پر یہاں کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا نبیوں کی شان ہوتی ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوسف کے قصے میں دیکھو. ہم یوسف کے قصے میں خالد زلیخا کو دیکھتے انہیں کیا کرتی ہے، انہیں کیسا اٹکائی، مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان میں کیا دراڑیں آئیں. ہمارے پاس بھی ہوتا نا، کب بھی لڑائی ہوئی تو لوگ پرانی فیلاں کھول لیتے. ہاں، غلطی ہے، نہیں کھولنا. اور خصوصاً شادی میں جمع ہوئے تو لڑائیاں کھل ہوتے گھر میں. تو مجھے ویسا بولی، میں تجھے ویسا بولیا، الفاظ اقتباس اب مکمل طور پر کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام دیکھو ماشاءاللہ کیسے اونچے ظرف کے ہیں. اپنے بھائیوں کو معاف کرے جو جا کے کنویں میں ڈالے، ان سے بولے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آخری میں دیکھیں آپ، رب قد آتیتنی من الملک، آگے کہتے دیکھو، آگے وہاں کر کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. ایسا نہیں بولے تمہیں وہ جو جا کنویں میں ڈالے دیکھو حسد کرے نا میں کہاں بیٹھا ہوں آج، فخر نہیں کرے، بلکہ بولے تم نا اور مجھے لڑانے والا شیطان ہوتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عادت ہوتی ہے. دوسری مثال یہاں تو نہیں ہے، وہ دوسری مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اپنے باپ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کتنی جگہ آیا اذ قال لأبیہ یا ابتی؟ کتنی جگہ آیا ہے؟ ہاں 4-5 جگہ آیا. کیسے بات کرنا ہو؟ اے کافر، اے دلندر نہیں بولے. دیکھو ایک چیز بھی یا ابتی بولتے ابن القیم رحمہ اللہ. یا ابتی بولنے میں کیا ہے؟ رحمت ہے، ایک تڑپ ہے. حضرت ابراہیم کے دل میں تڑپ ہے نا، وہ تڑپ ظاہر کس میں ہو رہی ہے؟ یا ابتی میں ظاہر ہو رہی ہے. تو سمجھ میں کیا آیا؟ کافر باپ سے جب ابراہیم اتنی عزت سے بات کرتے ہیں بولے تو ہم علماء کو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے کیسے عزت سے بات کرنا. اور ایک بات بھی یاد رکھو، اب طلباء کی زبان شائستہ ہونا. عموماً دیکھتے ہیں مدارس میں ساتھیوں کی زبان اچھی نہیں ہوتی، اس کا اثر کہاں پڑتا؟ درس میں آتا، چلر پنا آتا، خطبے میں سب آ رہا ہے. تو آپ لوگ اپنی زبان کو لکھنؤ کی طرح اونچی مت بناؤ، بہت تکلف والی زبان ہو جاتی، وہ شائستہ بناؤ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وحی سے گھبرا کر آئے تو حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں جن اخلاق کا وصل اس میں کیا تھا؟ انک لتصل الرحم. ابو بکر کے اندر بھی ماشاءاللہ وہ چیز تھی، آپ نے ابو بکر میں پیدا فرمایا. ہمارے پاس ہوتا کیا، لڑلے تو ملتے ہی نہیں، نہ نماز جنازہ کو جاتے اور نہ تو ہم جو ہے رشتہ کنٹینیو کرتے ہیں. کیا ہے دیکھو، اللہ پوچھتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، آگے رہتا ہے اللہ تحبون أن يغفر اللہ لکم. تو ظرف لے کر جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے اللہ بلا يحب أن يغفر اللہ لی. اتنا حضرت ابو بکر کا دل پاک تھا، مستح کے گھر کو جا کر بولے اس سے پہلے میں تمہارے اوپر خرچ کرتا تھا، اب قسم کھا لیا تھا انشاءاللہ جب تک میں زندہ رہوں گا تمہارے اوپر خرچ کروں گا. یہ کون سا ظرف تھا، یہ کون سا دل تھا، بالکل پاک تھے. ہمیں کیا سمجھتے امت میں ابو بکر ایمان جیسے افضل سمجھتے، ٹھیک ہے، لیکن دلوں کی سلامتی کی وجہ سے بھی وہ افضل ہے. لہذا یہ بات سمجھ میں آتی. تو ہمارے اندر کیا ہونا، وہ صلہ رحمی پیدا کرنا. نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو صلہ رحمی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کیسے کرنا؟ انہوں کئی صورتیں بتاتے. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مال کے ذریعے آپ ان کی کیا کریں، تعاون کریں. آج کل رشتہ داروں میں مال دیا تو اسے نہیں آتا بلکہ سمجھ کو دیا نا، واپس نہیں دیتے. لوگ لے لے کیا بولتے، کہاں دیے تمہیں، مجھے جھٹلا ڈالتے. اسی سے میرے ایک بھائی ہیں، وہ کون بھی زیادہ پیسے پوچھو کیا کرتے ہیں، 5,000 پوچھو 2,500 دیا پوچھتے ہیں، ختم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو آج کل مال کے ذریعے اگر رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، قرض دیتے تو کوئی بھی نہیں لیتے. اس لیے بولتے القرض مقراض المحبہ. یہ قرض کیا ہے؟ محبت کی قینچی ہے، رشتہ کاٹتی ہے. دوسرا ہے رشتہ داری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدمت کیسے ہوتی رشتہ داروں کی؟ آپ لوگ چھٹیوں میں جاتے ہیں نا، صلہ رحمی پہ توجہ دو. اب تو چھٹیوں میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. خالہ کے پاس گئے، چاچا کے پاس گئے، کون دور کا ہے، غریب کا ہے، کلومیٹر سے نہیں ناپنا، اس میں دلوں میں محبت ہے تو کرنا.
اور ہمارے پاس ایک چیز ہے، رشتے کو کاٹنے کے اسباب میں ایک سبب کیا ہے؟ مالداری۔ مالدار کیا کرتا ہے؟ اپنے سے جو نیچے ہے نا اس کو نیچے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے مال کے ذریعے، دوسرا خدمت کے ذریعے، تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے من ملاقات اور سلام۔ ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگرچہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کو سلام کر کے ہی اپنے ہونٹوں کو کیا کر لو؟ تر کر لو۔ اب گزرتے نا کچھ بھی نہیں، آپ کا رشتہ داروں کا واٹس ایپ گروپ رہتا، کچھ بھی رہتا، خالہ کا نمبر ہے، چاچا کا نمبر ہے، کوئی کا نمبر ہے، السلام علیکم کیسے ہیں آپ، یہ جو لکھتے ہیں نا ٹیکسٹ میسج، اس پر بھی اللہ کے پاس اجر ہے۔ تیسرے فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں لا خلاف ان صلۃ الرحم واجبۃ، صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی صلہ رحمی کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھے کیسے تڑپے وہ اپنے بچے کے واسطے، کیا بولے؟ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت خیر احکم الحاکمین بولے، دیکھو ہاں، لیکن انہوں نے بولے انہ لیس من اہلک فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انہ عمل غیر صالح۔ حضرت نوح کا تڑپ گئے انہوں، لیکن شاید ان کا ایک بیٹا جو مر گیا نا، مگر دوسرے بیٹے مسلمان تھے شاید۔ صحیح الترغیب میں ایک روایت آتی ہے، نوح علیہ السلام کی وفات کے وقت قریب آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، میں تم کو دو چیزوں سے روکتا ہوں، شرک اور کبر۔ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ توحید سے تواضع آتی ہے اور شرک سے کیا آتا ہے؟ تکبر آتا ہے۔ یہ چیز جو ہے بیان کی، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کرنے سے ماشاءاللہ رزق میں برکت، عمر میں برکت ہوتی ہے، برائیاں مٹتی ہیں، اور الحمدللہ ان پر خرچ کرنے سے کیا ہیں؟ دو ثواب ہیں۔ کیا ثواب؟ ایک تو خرچ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ وسائل کیا کیا ہیں ان سے کرنے سے؟ رشتہ داروں سے محبت کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ جاتے نا چاچا کا بیٹا، پھوپھو کا بیٹا، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھو، آپ صلہ رحمی بولے تو طلبہ کے ذہن میں یہ پیدا ہو چاچا کی بیٹی، پھوپھو کی بیٹی نہیں، بڑے ہو گئے تو ان سے پردہ ہے۔ چھوٹے رشتے کو ہم دیکھے تو ایسا بولتا میں، چھوٹے جب تھے آپ کی نگاہ بالغ نہیں ہوئی تھی، لیکن جب بڑے گئے تو نگاہ کیسی ہے؟ شیر اور بھیڑیے کی ہے۔ ہاں، اس واسطے بڑے ہو گئے تو کیا کرنا؟ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا، جیسے کرونا میں ہم کرتے تھے، دور دور رہنا، بس حد تک ہی ملنا چاہیے۔ تو اس میں کیا؟ محبت کرنا، اور صلہ رحمی میں تواضع، عاجزی، انکساری بھی آتی ہے۔ آج کل تو کیا ہے، لوگوں کو تھوڑا مال مل گیا، شو پہن لیا تو زمینیں دکھتی نہیں اسے، آسمان پر رہتا ہوں میں۔ دوسرے لوگوں کو پینٹ میں ہاتھ ڈال لے کے ہائی ہیرو کے ساتھ پھرتے رہتا، یہ کیا ہے؟ تکبری ہے، غلط ہے یہ۔ محبت ہونا، تواضع ہونا، اور صلہ رحمی میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا۔ بھلائی چاہنے کا مطلب کیا؟ ہمارے پاس تو ایسے ہوتا، شادی کا گھر کا تو پورے جمع ہو جاتے ہیں، میت کے گھر کو بھی آتا نہیں، تو میں جا کے ویڈیو کال کرو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ آج کی صورتحال ہے یہ، نہیں جا سکتے۔ کتنا ثواب ہے اگر نماز جنازہ پڑھے، تدفین میں گئے، 2 قرات کا ثواب، کتنا معمولی سمجھے ہم اسے۔ اور اسی طریقے سے ان پہ خرچ کرنا، اگر وہ بیمار ہو گئے ان کی عیادت کرنا۔ ہم لوگ کیسا بنا کر رکھیں ہمارے معاشرے میں، اگر سیاسی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اونچا تو اس کے پاس جاتے، اگر مؤذن اگر مر گیا، کچھ بھی ہوا تو اس کے پاس نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی دیکھو، مسجد نبوی کی خدمت کرنے والی کالی کلوٹی عورت مر گئی تو آپ نے کیا کہا؟ دلونی علی قبرہا، قبر مجھے بتاؤ بولے۔ تو غم خواری کرنا، اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی نوٹ کرو آپ لوگ، اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ ان کے عقائد کی اصلاح کرو۔ کوئی کفر میں ہے، شرک میں ہے، بدعت میں ہے، خرافات میں ہے، جا کو مل کو آئس کھانا آتا، جا کو جو ہے ڈی مارٹ میں خریدنا آتا، بڑے بڑے مالا میں جا کو سب خرید لگا جاتے، دیکھتے اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے، وہ کڑا پہنا، ویسے ہی چھوڑ دیتے، نہیں چھوڑنا، باقاعدہ گرفت کرنا۔ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھی مجھے مل گیا، چاہے موقع شادی کا ہو، کچھ بھی ہو، دیکھتے رہتا سے کہاں ملتا انہیں برابر مل جاتا، ملتے ہی دیکھے پرسوں دیکھے رشتہ دار میں 5 تعویذاں پہنا، نکال پھینک دینا، لیکن پھر پھینکتے ہی پھر جگ پہن لیتا، لیکن سامنے تو نکالا، اس کے دل میں کیا ہوتی؟ وہ کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم صلہ رحمی طالب علم کریں تو ساتھ میں یہ بھی سوچے کہ رشتہ داری کٹتی کیوں ہے، اس کے اسباب پہ غور کرو۔ اس کا پہلا سبب ہے حسد رشتہ داری کٹتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کبر۔ اسی دلیل کیا؟ وہاں تک پہنچتے کا دیکھیں گے آپ لوگ، تکبر سے رشتہ داری کٹتی ہے، اس کی دلیل تو کتنی عمدہ ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ آیت کا اختتام کیسے ہوا؟ ان اللہ لا يحب
من کان مختالا فخورا. اللہ بتاتا ہے دیکھو رشتے ہیں نا، یہ رشتے میں تواضع عاجزی انکسار ہے تو پورے رشتے ماشاءاللہ کیا ہوتے ہیں، پنپتے پھلتے پھولتے، مگر غرور گھمنڈی ہے تو کٹ جاتے. اسی لیے آج قسطہ میں سے ہوا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اور رشتوں کے کٹنے میں غلط فہمیاں بہت ہیں. غلط فہمی کا مطلب انہوں مجھے بول ڈالے، انہوں مجھے ویسا کر ڈالے، خالی سنتے بات. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کے جگہ ہمیں پورے باتیں سن لیتے. غلط فہمی میں نہیں آنا. اور یہ رشتوں کے کٹنے میں زبان کا غلط استعمال بھی ہے، معلوم نا، زبان کا غلط استعمال بہت کرتے ہیں ہم لوگ. شاید آج کل کی اولاد تو ماں باپ کچھ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتی ہے. ایک وقت وہ بھی آتا، اللہ اکبر، یہ خون کے آنسو رونے والا جملہ یہ ہے. بچے کیا بولتے معلوم، تمہیں پیدا کرے گی ہم نا. تو یہ تو نمک حرامی ہوئی نا، یہ کبھی نہیں بولنا بات، وہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا میں آنے کو، آپ کے ماں باپ کو ذریعہ بنایا نا. انشکر لی والدیک لی المثل. تکبر اتنا آتا کہ انسان کو، اس لیے بولتے طلباء سے اپنے علم کے وجہ سے اپنے علم پر اپنے ماں باپ کو مت تولو. زبان کا غلط استعمال اور خطیۃ الارحام میں بدعت و خرافات بھی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، صلہ رحمی کے لیے کوئی اسلام شرط رکھا؟ کیا فرمایا؟ جہاں سورہ لقمان میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ تو بیچ میں کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور حضرت اسماء بار بار آتی، میری مشرکہ ماں جدی کیا کرو، آپ فرماتے صلی امکی وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، اگرچہ کافر ہے حسن سلوک کرو. کیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سورہ عنکبوت وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ آیتیں اتری، وہ دھوپ میں جا کھڑی ہو جاتی، کھانا چھوڑ ڈالتے. حضرت سعد بولتے یا رسول اللہ میری ماں کھاتی نہیں ہے، میری ماں دھوپ میں کھڑی ہو گئی. بولتی حتیٰ تکفر بمحمدin، جب تک تم محمد کا انکار اس وقت تک نہیں رہی. اللہ کے نبی دیکھتے دیکھتے پریشان ہوتے، آتے جاتے آخر میں آج اتر گئی، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کفر و شرک میں مبتلا کرے ان کی اطاعت نہیں کرنا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اور یاد رکھو رشتے کو کاٹنے والا ہمیشہ یہ حدیث سنا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں کہا فلا يقبل عمل قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا. ہفتے میں ویکلی ونس کب اللہ کے پاس رپورٹ جاتی ہے؟ جمعرات. اس میں شاید ہیبے بھی ہے، مشاحن بھی ہے، جھگڑا کرنے والا بھی ہے اور رشتوں کو کاٹنے والا بھی ہے. اور رشتوں کے کٹنے میں ایک چیز ہے چغل خوری. چغل خوری جانتے ہیں نا کسے بولتے ہیں؟ حمالۃ الحطب، لگانا بجانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. یہ تو ابو لہب کی بیوی کا کردار ہے. یہ بولتے ابو الخطاب رحمہ اللہ حنبلی عالم دین ہیں، چغل خور 1 گھنٹے میں وہ کرتا ہے جو جادوگر 1 سال میں نہیں کرتا. اور خطرناک ہے یہ نمام، لا يدخل الجنہ. قطات النمام انہیں نا آج یہ بہت ہے. یہ اللہ رحم فرمائے، علماء کے طبقے میں تو بہت ہے یہ، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. یہ بات یاد رکھو، دنیا میں ترقی کرنا تو دوسروں کو گرانا ضروری ہے. لوگ کیا سمجھتے، دوسروں کو گرا کر میں ترقی کر لوں گا سمجھتے، یہ نہیں ہے نا. الوشایہ وغیرہ ہے. اور اسی طریقے سے مال کا فتنہ. اچھا، رشتہ داری ادا کرنے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس، اسے میں لکھا ہوں یہ الاسباب المعینۃ علی صلۃ الارحام. صلہ رحمی آپ کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 8 چیزوں کا اہتمام کرو. سب سے پہلے ہے صلہ رحمی کو انجام دینے کے لیے اس سے متعلق جو فضائل ہیں نا، ان فضائل پر ہماری نظر ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں نا صلہ رحمی کو اللہ پیدا کیا تو کھڑی ہو گئی، انہیں بولنے لگی اے اللہ جو مجھے جوڑتا اسے جوڑ، تو توڑتا اسے توڑ دے. سمجھ میں آیا؟ الرحمن الرحیم پہ جب غور کرتے ہیں نا وہاں سوچ لو. دوسری چیز ہے صلہ رحمی کو انجام دینے کے لیے رشتے کو کاٹنے کا برا انجام کیا ہوتا ہے وہ انسان سوچ لے. تیسری چیز ہے صلہ رحمی کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. مثال کے طور پر کیا، میں خالہ کا حق نہیں دیتا، تایا کا حق نہیں دیتا، اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے تو مجھے. اسی طریقے سے بعض علماء یہ بھی بتائے ہیں چوتھی چیز گیٹ ٹوگیدر. معلوم ہے نا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سارے خاندان والے جمع ہو جاتے، بنا نکھالے کو اٹھ جاتے. نہیں کرنا ویسا. اب یہاں مثال دیتا ہوں، دیکھو میں طاہر صاحب عبد الوکیل صاحب یہاں رہتے ہیں. ہم لوگ کبھی کیا کرتے ہیں، تینوں لوگ کبھی چھٹیوں مل جاتے ہیں، تینوں فیملیاں مل کر کیا کرتے ہیں، دیکھتے کب سے تلخی آ گئی، کڑواہٹ آ گئی، لڑائیاں ہو گئیں، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے. اب کھانا کھانے کے بعد درس قرآن ہوتا، رشتوں کو کیسے جمانا، کیسے کٹتے، غلط فہمیاں کیسا ہوتی. سب مل کر مرد عورتیں بیٹھ کر پردے میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے. انہوں ان کے بارے میں وہ بولے، انہوں ان کے بارے میں بولے، بات ایسی ہے، بات ایسی ہے. انشاءاللہ دل صاف کر لے اٹھ جاتا، ختم ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟
فائدہ یہ ہوا کہ جو غلط فہمیاں شیطان ڈالتا نا اس کو دور کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ جب چھٹی میں جاتے ہیں نا، آپ لوگ گھر والوں میں جمع کرو، تایا، چاچا، پھوپھی، خالہ سب جمع ہوتے نا، کھانے کا سب مل کر فائدہ اٹھا لینا، خرچہ بھی یہ کے اوپر نہیں ڈالنا۔ یہاں سچ ہے، کھالے کا اللہ تو اس قیمت سکھانی، ایسا ماحول بہت ہے، نہیں کرنا، سب مل کر ایسا کرو، ماشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوتا صلہ رحمی کرنے کے لحاظ سے۔ اور اسی طریقے سے 5واں سبب ہے صندوق البر ہے نا، عرب میں ایسا ہے صندوق الاقارب، اقارب تو بچھو نہیں، قریب کی جمع اقارب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے رشتہ دار مل کو پیسے جمع کرنا، جب کہیں جمع کرنا، خاندان میں کون بیمار ہے اسے جاننا پڑے، صندوق الاقارب ایسا کھولو گھر میں۔ اور اسی طریقے سے 6ٹھی چیز ہے دلیل الاقارب۔ دلیل الاقارب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے نمبر ایک جگہ ہونا، اسے بولتے ہیں واٹس ایپ گروپ، مگر اس میں لوگ خالی بریانی کی فوٹو ڈالتے ہیں اس کے علاوہ کیا بھی آتا نہیں، اس میں جان جلا سکے فوٹو ڈالتے ہیں لوگوں، خالی نہیں کرنا۔ اس میں کیا ہے، بیمار ہو تو اسے عیادت کی دعا فلاں ہے۔ اب آج کون سورہ کہف نہیں پڑھے، گروپ میں پوچھو، بات دیکھو ماشاءاللہ کیسی تحریک پیدا ہوتی۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز ان کے حق میں دعا کرنا۔ کہاں ہے ماں باپ کے لیے بیٹے دعا نہ دوسروں کے لیے کیا دعا کریں گے، دعا کرنا رشتہ داروں کے لیے۔ اور 8ویں چیز ہے ان پر خرچ کرنا۔ 8 چیز ہو گئے نا۔ 9ویں چیز اس میں یہ کر سکتے، یاد رکھو صلہ رحمی کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ یہاں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کے لیے صبر ضروری ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ انہیں مجھے وہ بولیا، مجھے وہ بولی، اگر وہ جمع کرتے رہے تو کیا خالی لڑائی کے علاوہ کیا بھی نہیں ہوتا، اب اس کے علاوہ بی پی شوگر بیماریاں کو وقت سے پہلے انسان مر جاتا، وجہ ہوتا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو توجہ نہیں دینا چاہیے۔ تو ایک چیز ہوئی صلہ رحمی، اس کی طرف جو ہے ماشاءاللہ بہت اشارہ کیے ہیں اس طرف۔ اس کے بعد اور ایک چیز ہے، ایک عنوان کے طور پر کہتے ہیں عبد المحسن حفظہ اللہ، قضاء حاجات الناس۔ قضاء حاجت سمجھ گئے نا، یہ وہ ترجمہ نہیں ہے جو اردو کا ہے، یہاں ضرورتوں کو پوری کرنا لوگوں کی، یہ تو بہت اہم ہے۔ شروع میں بہترین یہ قول لائے، کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں مفتاح حصول الرحمت الاحسان فی عبادت الخالق والسعی فی نفع عبیدہ۔ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کی رحمت کو پانے کی چابی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ساتھ میں مخلوق کو بھی نفع پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ بہت اہم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کرنا، لوگوں کے بھی مکمل طور پر کام آنا۔ یہاں لکھے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء نے یہ کام کیا ہے۔ اب دیکھتے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمًا يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، وہ ہے نا واقعہ سورہ قصص میں، اسے بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کی خدمت کی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اچھا سسرال دیا ہے۔ جلال الدین قاسمی لاجواب تفسیر کریں اس کی، اگر کبھی گھر گئے تو سن لو، بہت بہترین۔ اچھا سسرال کیسے ملتا ہے؟ ایک تو خدمت کا دعا کرے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ علماء بولتے اگر کسی کی شادی نہیں تو یہ دعا پڑھنا، رشتہ نہیں آتا ہے دوسرے عمل قرآن یہ سب نہیں پڑھنا، یہ ہے یہ دعا کرے نا ماشاءاللہ ہوا ہو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس میں وہ چیز آئی ہے۔ تو لہذا ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ کیسے محبوب بنتا ہے؟ ماشاءاللہ جو بھی آدمی لوگوں کا کام آتا نا، لوگ ہمیشہ اسے دعا دیتے ہیں، نہیں دیتے دعا بہت دیتے ہیں۔ یا نیچے لکھتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے بارے میں، مجھے تو بہت اچھی لگی عبارت یہ، ذہبی کہتے ہیں ابن تیمیہ کے بارے میں، دیکھو کون کون ابن تیمیہ سے محبت کرتے ہیں، دیکھو وَلَهُ مُحِبُّونَ مِنَ الْعُلَمَاء وَالصُّلَحَاء وَمِنَ الْجُنِّ وَالْأُمَرَاء وَمِنَ التُّجَّارِ وَالْكُبَرَاء وَسَائِرُ الْعَامَّةِ تُحِبُّ ابن تیمیہ۔ دیکھو کیوں یہ پورے لوگ ابن تیمیہ سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ دیکھو، لِأَنَّهُ مُنْتَصِبٌ لِنَفْعِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا بِلِسَانِهِ وَقَلَمِهِ۔ اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دن رات اپنی زبان اور قلم سے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب واقعات بہت لمبے ہیں، میں اس کو یہاں کوٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں میں، بہرحال لوگوں کے کام آنے میں ماشاءاللہ بہت بہترین چیز ہے یہ۔ کیا کہتے ہیں علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا، خصوصاً نبی اور رسول، دیکھو نبی اور رسول جتنے ہیں
ان کی زندگیوں میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں بندوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اعداد الثالث میں جملہ لکھایا تھا ابن القیم کا، کہتے ہیں ان فی قضاء حوائج الناس لذۃ لا يعرفها الا من جربها. لکھتے ہیں ان فی قضاء حوائج الناس لذۃ، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایک لذت ہے. کون پائے گا اس کو؟ ان فی قضاء حوائج الناس لذۃ لا يعرفها الا من جربها. من جربها مطلب جسے تجربہ ہوتا. ماشاءاللہ کیا ہوتا معلوم، لا کے دیتے کتنی دعائیں دیتے لوگ. میں سمجھتا ہوں نہ زبان سے نہیں دل سے دعا دیتے، ان کی انتڑیاں سب دعا دیتے، ایسے دعا دیتی اللہ اللہ. محمد ابن قاسم جب سندھ فتح کرنے گئے تھے، جاتے ہوئے تو لوگ رو لیے، پکڑ لیے ان کو. بلکہ ناول کتابوں میں سب لکھ کر ہے سندھ کے علاقے میں جو ان کے جانے کے بعد لوگ محمد بن قاسم کا بت بنا کے اسے پوجنے لگے تھے. دلوں پر ایسے اثر ہوتا تھا. تو لوگوں کی خدمت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور آپ کو ہی بولتا ہوں، آپ کے اساتذہ آپ کی جو بھی خدمت کرتے، مثلا آپ کی تقریر ہے، ایک جملہ بھی اگر اس میں بڑا کر دے احسان مانو. پہلا انہیں ملتے ہی خالی مٹھا کھا کے پھرنا نہیں، پہلا انہیں ملتے ہی کیا کرنا، اپنے اساتذہ کا جو ہے احسان ماننا. مثال دیتا ہوں، دیکھو غفار محسن ہے نا جامعہ کے استاد، ان کے ایک بھائی تھے عبد الرحمن متین جو فارغ ہوئے، ان کو میں کیا کیا تھا، مطلب تقریر لکھ کر دیا تھا. ماشاءاللہ انعام اول آ گئے دائرہ میں. اس دن انجمن ہو گئی، سب ہو گیا. اب میں نکل رہا ہوں سیڑھیاں سے نیچے اتر کر کے، اب یہ بچہ پیچھے سے آ رہا ہے، وہ آ رہا بس خالی آنسو جا رہے ہیں، اور ان سے زبان سے بولنے بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی بولنے سے نہیں ہو رہا. ان کو کیا بولنا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ کا شکریہ بولنے آ رہا بندہ ہو. یہ احسان بچوں کے اندر تھا، یہ آج نہیں ہے، آج کم ہے. تو آپ کو جو بھی کام آتا نا اس کا شکریہ ادا کرنا. اسی لیے کیا کہا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. آپ کیا کریں، لوگوں کی اگر آپ خدمت کریں تو اگر اس کا مزہ لذت ایسی ہے، اگر آپ ان کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لازیدنکم، اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا جو کیا کرتا ہے، مطلب یہ پیدا کرتا ہے. ابو بکر کو مثالیں معلوم ہیں، عمر کی مثال تو ماشاءاللہ رلا دیتی ہے. اسلم ان کے غلام نہ ہوا. ایک دن بولتے ہیں جا رہے تھے، وہ جاتے جاتے راستے میں ایک عورت ملی، بول رہی ہے عمر ایسا ہے ہمارا خیالش نہیں کرتا، معلوم نا. اللہ اکبر. بولے عمر میری مملکت میں ایک عورت میرے بارے میں بولے، عمر کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. گھر کو گئے، جا کے آٹے کا بوریاں لائے، لا کے آٹا کلائے. بولتے ہیں اسلم رحمہ اللہ، میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ زمین میں جھک کر نیچے وہ مطلب چولہے میں پھونک رہے ہیں، راکھ پوری اڑ رہی ہے اور عمر کی داڑھی نیچے لگ رہی ہے. کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آیا، کوئی بھی لونڈی آپ کو لے جا کر جو ہے ماشاءاللہ کیا کرتی، خدمت خلق آپ سے کام لے لیتی تھی. الجواب الکافی میں خود ابن القیم جگہ لکھتے ہیں، دیکھو عقل، نقل، فطرت، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ان دنیا میں جتنے جو ہے ادیان ہیں سب میں الحمدللہ خدمت خلق کا بہت زیادہ جو ہے لحاظ رکھا گیا ہے. دوسرے لوگ خدمت کرتے، ہم بھی خدمت کرتے، اس میں فرق کیا بولو، کیا ہے فرق؟ عیسائی سب جو خدمت خلق کرتے نا، انہوں کرتے ہمیں کرتے، فرق کیا ہے؟ ہاں فرق یہ ہے کہ فَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا. ان کو دنیا، ہم نہ کیا ہے، اللہ اکبر، ہم نہ دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں ایک معمولی سی چیز. میں تو زندگی میں بہت دیکھتا ہوں ایسی چیز. اور واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عقی کی زندہ تفسیر جامعہ کے 8 سال میں دیکھا. میں جماعت اول سے لے کر 8ویں تک باری پڑھایا میں. بچے تو ایسا خوش ہو کے دعائیں دیتے ہیں، وہ دعاؤں کا اثر ماشاءاللہ اب تک دیکھتا ہوں. تو یہ بہت اہم چیز ہے خدمت خلق، اس طرح ہم توجہ دینا. محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یبق من لذت الدنیا، دنیا میں لذت اللہ 3 چیزوں میں رکھا ہے. اس میں چیز ہے قضاء حوائج الاخوان. اللہ کے نبی کیسا کرتے تھے معلوم، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. روایتوں میں آتا ہے اقامت ہو گئی تھی، ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی جانا نہ آگے، اقامت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرورت مند کی بات کو سن کھڑ گئے ہیں. پورے صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اقامت ہو گئی نماز کو جانا، مگر اللہ کے نبی اس کا دل توڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو بات ہے نا، ہمیں اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بہت اہم چیز ہے یہ.
اور الحمدللہ میں یہاں لکھا ہوں مدارس میں طلباء کی ایک بڑی تعداد اساتذہ کا کام کرتی ہے، ان کا فائدہ پہنچاتی ہے، تو اسے باقی رکھنا اور خود ایک بات یاد رکھو کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں خود غرض مت بنو۔ شیخ اپنا دیکھ کا یہ اصول بہت اچھا نہیں ہے، یہ ایسا اصول ہے اگر آپ یہ اصول کو اپنا لیا تو لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ لوگوں سے محبت کرنا ہے، آپ لوگوں سے محبت کرنا بولا تو چیز دیکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک آدمی ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگ آپ کو اپنی ضرورت کا ہمارے سامنے اظہار کریں گے۔ کیا بات ہے؟ دیکھو مطرف رحمہ اللہ کہتے ہیں، مطرف بن عبداللہ، اذا كانت لك الی حاجة فلا يكلمنی فيها ولكن اكتبها في رقعة فإني أكره إني أرى في وجهه ذل المسألة۔ یہ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق عبارت۔ کیا کہتے ہیں مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے ضرورت مندوں سے کہتے، اگر تم کو ضرورت ہے تو وہ ضرورت آ کے منہ سے میرے سامنے کہنے کی ضرورت ایسا کرو، یہ کاغذ میں لکھ کر میرے سامنے رکھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے چہرے پر ذلت کی جو پوچھنے کی جو ذلت آتی وہ ذلت دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ ابھی ہم پڑھے کیف کان یقضی معاویہ یقضی یومہ، کیا کرتے ہیں انہوں؟ اللہ اکبر، ایک دن میں 40 لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ معمولی کام نہیں ہے یہ، لہٰذا کبھی ہمیں کیا کرنا، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی مکمل طور پر جینا چاہیے۔ اس کے بعد قضاء و حوائج الناس کے بعد المبحث الرابع کے تحت عبد المحسن خادم حفظہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حسن الخلق، یہ بہت ضروری ہے۔ طلباء کے اندر علم ہے، کیا نہیں ہے؟ اخلاق نہیں ہے۔ ہم جو ہے کچھ مسائل میں سلفی ہیں مگر ہمیں اخلاق میں ہمیں سلفی بننا۔ اچھا، کسے کہتے ہیں اخلاق؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے کئی لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو اپنانا، اور کتاب و سنت میں اللہ نے آپ کو جو ادب سکھایا ہے اس کو اپنانا، یہ کیا ہے؟ اصل میں اخلاق ہیں۔ انبیاء میں 2 اخلاق مشہور تھے، کیا کیا؟ مہمان نوازی نہیں بولیں گے، ہمارے درست میں تو بولتے تھے، امانت داری اور سچائی۔ امانت داری اور سچائی یہ بہت عام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق بھی معجزہ سے کم نہیں تھے۔ قرآن کی سب سے پہلے قسم کہاں اتری؟ نون، ہاں اس میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ابن عباس کہتے ہیں وَإِنَّكَ عَلَىٰ دِينٍ عَظِيمٍ۔ کیوں دین سے تشریح کی؟ دین سے تشریح اس لیے کہ اس کی 2 وجوہات۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اخلاق دین کا ایک بہت بڑا جز ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مسعود احمد کی روایت آتی ہے، آپ نے کہا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ اخلاق اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سدھارنا چاہتے، کیا کرنا؟ قرآن جو بولے وہ سیکھنا، نبی جو بولتے ہیں وہ سیکھنا، جیسا کہ کان خلقہ القرآن۔ ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام ایسے ہے اخلاق العلماء، کتاب کا نام ہی ہے۔ وہ کتاب ہے آجری رحمہ اللہ کی۔ تو اس میں کتاب میں ماشاءاللہ وہ کئی چیزیں بتائے ہیں، تو وہاں آپ کو بتاتے ہیں کیا ہونا، تقریباً 7 صفات ہمارے اندر ہونا چاہیے علماء کے اندر۔ ایک عالم کے اندر سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے۔ مخلص عالم وہ ہوتا ہے نا، وہ حامل المسک کی طرح ہوتا ہے، اگرچہ وہ مر جاتا ہے مگر ماشاءاللہ اس کے علم کے چرچے ہمیشہ دور دور تک رہتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کام ہی گئے نہیں، بن بعد بھی کام ہی نہیں گئے۔ اللہ، یہ دونوں بندے اتنے مخلص سے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو کہاں تک پہنچایا، تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دوسری چیز ہے تعلیم کے اندر ادب بھی ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے تواضع۔ چوتھی چیز ہے رفق مطلب حاضر، کیسا ہے وہ نرمی۔ کلاس میں نام پکارتے نا تب حاضر بول، تب اس میں بھی ادب ہونا۔ جسے بولتے اب استاد کو دیکھتے اس میں بھی ادب چاہیے، چلپنا نہیں ہونا، ادب بہت ضروری ہے۔ صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اور اسلاف کے علم میں کچھ فرق ہے، وہ فرق یہ ہے ان کے پاس ادب علم کے ساتھ آیا تو برکت والا ہو گیا، ہمارے پاس بے ادبی سے علم آیا تو جی کے بن گیا، مختصر الفاظ میں اگر بولنا چاہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چیز یہ کیا ہے، نیت کی درستگی۔ چھٹی چیز ہے تڑپ مطلب تڑپنا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے، ہمدردی ہونا۔ اچھا، ایک عالم میں اور ایک بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق جاننا چاہتے تو واقعہ سنو۔ ہارون رشید رحمہ اللہ لونڈی کے ساتھ گھوم رہے تھے تو ہارون رشید بولا لونڈی یہ بتاؤ دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ تو انہیں کیا بھی نہیں بولی، انہوں بولے بادشاہ میں ہوں۔ تو لونڈی نے کہا تم بادشاہ نہیں ہو، دیکھو ادھر
عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں، وہاں کون کے بیٹھے تھے لوگ ان کے اطراف میں، لوگ جم غفیر تھا، تو بولے دیکھو وہاں کوئی آئے ہوئے ہیں، کون معلوم؟ عبداللہ بن مبارک۔ تو لونڈی نے کہا تم بادشاہ وہ ہیں۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کیوں؟ تو ایک جواب دیا ماشاءاللہ۔ کیسے؟ تو لونڈی کا جواب، تم تو جسموں پر حکومت کرتے ہو مگر جو علماء ہوتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، تو ہمیں دلوں پر حکومت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے قول و عمل میں اخلاص ہونا۔ ابھی اتنے کم طلبہ ہیں، اب میں کم طلبہ ہیں بلکہ درس بند کر دیا، تو اگر میرے اس درس سے الحمدللہ ایک طالب علم بھی اگر فائدہ اٹھا لیا، اس کا فیوچر سمجھ گیا، میں سمجھتا ہوں میرا تقریباً 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا بھی میرے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اس طریقے سے اچھا اخلاق کے لیے دعا بھی کرنا نا، کیا دعا ہے؟ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، معلوم ہے نا؟ لا یہدی لاحسنھا الا انت، یاد نہیں ہے؟ وصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت۔ کب پڑھتے تھے اللہ کے نبی دعا یہ؟ قیام اللیل میں بولتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ رات میں دعا پڑھتے، دیکھو رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر نبی کو اخلاق کے بارے میں فکر، رات کے اندھیرے میں ہم اچھا برے اخلاق سے مانگنے کی پناہ مانگنے کی دعا کیا؟ اللہم جنبنی عن منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد اخلاق کیا ہے؟ اس میں اخلاق میں 4 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، الصبر والعفت والشجاعت والعدل، صبر ہونا، عفت بولے تو پاک دامنی، تیسرا انصاف، چوتھا شجاعت۔ یہ آگے تو الحمدللہ سب بھی الحمدللہ کیا ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور بولتے ہیں البانی اور بن باز کی زندگی میں ایک فرق ہے، بتا سکتے ہیں؟ میں جہاں پہنچا ہوں اس کے سیاق میں بتاؤ۔ علامہ بن باز اور علامہ البانی کی زندگی میں فرق یہ ہے، علامہ بن باز نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا، علامہ البانی نے علم کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا، دونوں فرق بہت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علم بھی تھے، خلیق بھی تھے، مگر علامہ بن باز رحمہ اللہ بہت ہے، انہوں جو بولے ویسا، اس کی ایک مثال دیکھو کیسا ان کی بات مانتے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے نہیں، عرب میں ہیں کیوں بولتے؟ قال به قام به والدنا العلامہ ابن باز رحمہ اللہ، ایسا بولتے ہیں۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں کرنا شروع کر لیتے ہیں وہ، مگر وہ ہر چیز ہے، وہ علامہ بن باز تو لوگ جان دیتے تھے۔ شاید حرم مکی کی تاریخ کا سب سے مطلب کیا ہے ازدحام والا جنازہ ان کا تھا، اس کے بعد تو ویسی بھیڑ مطلب شاید حج عمرے میں نہیں دیکھی گئی، ویسی بھیڑ تھی اس میں۔ اور یاد رکھو آپ لوگ ابھی غیر شادی شدہ ہیں، شادی کے بعد بھی اپنے اخلاق کا ثبوت دینا۔ آپ نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تو آنے والی بیوی کے اوپر ظلم نہیں ڈھانا۔ ہاں آپ عالم ہیں، انہیں کم پڑھی لکھی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں بولنا انکی جاہلہ، نہیں، ان کو کیا کرنا، ان کو ساتھ دینا، سکھانا۔ مولانا حماد صاحب رحمہ اللہ کا کارنامہ دیکھو، بولتے ہیں ان کی اہلیہ کیا کتاب ہے وہ، منہاج، چھوٹی کتاب ہے نا وہ، منہاج العربیہ، وہ پکڑ کر لائی۔ شیخ رحمہ اللہ اپنی بیوی کو ماشاءاللہ زندگی میں اتنا پڑھائے کہ ان کی جو اہلیہ رحمہ اللہ تھی صحیح مسلم پڑھانے کے لائق ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، یہ گھر والوں کو سدھارنا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس کے بعد اور ایک چیز ہے، میں ہلکا بول رہا ہوں، تو آپ لوگ اپنے اخلاق کو سدھارو۔ اخلاق کا تعلق 3 لوگوں سے ہوتا ہے، الاخلاق مع اللہ، الاخلاق مع الرسول، الاخلاق مع الناس۔ اللہ کے ساتھ بھی آپ کے اخلاق اچھے ہونا۔ اب طلبہ کو دیکھے نماز ہوتے ہی بازو والے سے بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ نبی کی ادب کب کرنا؟ حدیث گھنٹی میں کرنا۔ تیسرا ہے لوگوں کے ساتھ ادب، ہر ایک کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ آپ لوگ کیا ہے مسلمانوں میں خالی لڑائی جھگڑا، تاجر سے لے کر عالم سے لے کر مؤذن سے لے کر خطیب سے لے کر خالی جھڑکنا چھے۔ غیر مسلموں کے اخلاق کتنے اچھے ہو جا رہے ہیں، ہمارے اخلاق کہاں ہیں؟ اخلاق کو سدھارو۔ اور خصوصاً اہل حدیثوں میں، سلفی لوگوں میں اخلاق پر سدھار بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہوتا تو ہمارا توحید دوسرا کئی پہلے جو ہے پہنچ جاتا۔ اب چونکہ ہم لوگ اس سے جو ہے نابلد ہیں، تو اس وجہ سے وہ اخلاق پر توجہ دیں۔ اس کے بعد شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو اخلاق میں سچائی پر بھی توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی آیت ہوتا ہے تو کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بولتے کعب رضی اللہ عنہ وفینا نزلت هذه الآیہ، کہتے ہیں الایمان اصل الایمان، قال ابن القیم الایمان اساسہ الصدق، ایمان آئے تو سچائی آتی ہے، والنفاق اساسہ الکذب، اور نفاق کے ساتھ کیا آتا ہے؟ جھوٹ آتا ہے۔
لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بندے کو کیا کرنا، اپنے اندر 4 چیزیں پیدا کرنا چاہیے. وہ کیا ہیں؟ الصدق والحیاء وحسن الخلق والشکر. کیا کیا چیزیں؟ الصدق بولے تو سچائی، الحیاء وحسن الخلق والشکری. یوسف نے اسبات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی میں مزہ رکھا ہے. جھوٹ بولے تو کیا ہوتا؟ بدبو آتی ہے. جھوٹ بولے تو بدبو آتی ہے، پولوشن مطلب آلودگی آتی ہے. جھوٹ بولے تو سچائی بولے تو کیا ہوتا؟ کہا سچائی مزہ ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب توبہ قبول ہو گئی نا، بولتے ہیں جب میں جا کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو کہا استنار وجہہ کأنہا قطعۃ من قمر. ایسا چہرہ کھل اٹھا، معلوم ہو گیا کیا ہے وہ؟ ٹکڑا ہے. کس کا؟ چاند کا. اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے زندگی کا پورا خلاصہ بولا، یا رسول اللہ میں چاہتا تو منافقین طرح آپ کے سامنے آ کر جھوٹ بول سکتا تھا میں. یہ جملہ ہے ان اللہ نجانی بالصدق. یا رسول اللہ سچائی سے اللہ نے مجھے کیا کیا ہے؟ نجات دی. تو لہذا سچ بولو، جھوٹ مت بولو. نماز نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھے، صاف. سچائی انسان کیا کرتی ہے؟ جنت کا راز دکھاتی ہے. جھوٹ بولو تو آپ کیا کریں گے؟ دنیا میں بچ جائیں گے مگر آخرت میں نہیں ہوگا. لہذا کہتے ہیں دیکھو سچائی کی وجہ سے 3 چیزیں ہوتی ہیں، الحلاوۃ والملاحۃ. ایک تو حلاوت آتی ہے، مٹھاس. دوسرا یہ ہے کہ سچ بولنے والا ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے، صادق چہرے سے بول سکتے. جیسے بولے نا حضرت عبداللہ ابن سلام جب داخل ہوئے اللہ کے رسول بولے ان ھذا لیس بوجہ کذاب. جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے یہ. اور تیسری چیز دیکھو، سچے لوگوں سے دنیا ڈرتی، جھوٹے سے انسان نہیں ڈرتی، سچے سے ڈرتی. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں الصدق مفتاح کل خیر و اساس الحسنات. سچائی کیا ہے؟ یہ خیر کی جڑ ہے اور کامیابیوں کے مکمل طور پر ہے. اور سچائی کہاں آنا؟ سچائی کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، سچائی اعمال قلبیہ میں، دل میں آنا سچائی. اس کے بعد کی جو 2 چیزیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، ختم کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے طالب علم کو اپنا دل بھی پاک رکھنا چاہیے. اسے بولتے سلامت الصدر. بہت اہم ہے یہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا نا یہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اور سورہ صافات میں کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. قلب سلیم کسے بولتے ہیں؟ سلیم کو تو آپ لوگ نام سمجھ جائیں گے، سلیم کو تو نہیں ہے. دیکھو یہ قلب سلیم کے بارے میں ابن القیم جتنا اچھا لکھا کوئی نہیں لکھا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو قلب سلیم اگر لکھنا ہونا ہو تو اس کے اندر 5 چیزیں ہونا چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ وہ دل شرک سے پاک ہو. کس سے؟ شرک سے. دوسرا یہ ہے کہ بدعت سے پاک ہو. تیسرا یہ ہے کہ شہوت سے پاک ہو. پہلا کیا؟ شرک سے. دوسرا بدعت. تیسرا شہوت. چوتھا غفلت. پورے تیتے آ رہا ہے. پہلے کیا ہونا؟ شرک نہیں ہونا، بدعت نہیں ہونا، شہوت نہیں ہونا، غفلت نہیں ہونا. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے. نفسانی خواہشات. آپ نفسانی خواہشات، میوزک کی محبت، موسیقی کی محبت اور فلمی ستاروں، کرکٹ کھلاڑیوں سے محبت رکھو. ہمارا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. قرآن میں ذکر ہے نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ علم نشرح لک صدرک. صحیح ہے، اس میں ہے. بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ شرح صدر شق صدر طرف اشارہ کرتا ہے. کیا کیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا اور وہ دل ایسے تھا. اللہ تعالیٰ تذکرہ فاطمہ تھا سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ دل ہے، قلب اتھر ہی ہے. ایسا دل دنیا آج تک دیکھی نہیں اور قیامت تک دیکھتے بھی نہیں. 23 سال تک آسمان سے آنے والے وحی کو ماشاءاللہ برداشت کرتا رہا. اور دلوں میں سلامتی پیدا کرنے کے لیے 2 دعاؤں کا آپ لوگ اہتمام کرو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. کیسا معلوم ہوتا ہے یہ آیت بہت اہم ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تم لوگوں کو تو استغفار کرنے کا حکم دیا مگر تم صحابہ کو گالی دیتے ہو. استغفر اللہ. ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں صحابہ گالی دیتے نہیں. صحابہ کے بارے میں اپنا دل صاف رکھو. اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہمارا دل صحابہ کے لیے پاک نہیں ہوتا. تابعین وغیرہ سب کے لیے ہمارا دل مکمل اور پاک ہونا چاہیے. اور دلوں کی سلامتی بہت اہم ہے. یہ جنتیوں کی صفت نہیں ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. دنیا میں میرے سامنے ایک آدمی مٹن کی بریانی کھا رہا ہے، میں چکن بریانی کھاتا ہوں، کیا ہوتا؟ انہیں مجھے گرا کو دیکھتا. کون؟
سامنے والا، میں اسے حسد کی نگاہ سے دیکھتا، مگر آخرت میں نہیں ہوتا یہ. اللہ تعالیٰ پورا کلین کر کے بھیجتا، ڈیلیٹ کر کو ریسائیکل پورا ختم کرا دیتا ہوں، ذرہ بھی نہیں رہتا ہوں، پورا ریس کر کے بھیجتا ہوں چیز. اور صحابہ کے اندر تھا دیکھو وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اسلاف کا دل تھا. دوسری دلیل، یہ دوسری دعا کوسی ہے، وَصْلُ السَّقِيمَةَ قَلْبِي، معلوم ہے دعا یہ، وَصْلُ السَّقِيمَةَ قَلْبِي. اچھا، دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علماء ماشاءاللہ 17 اسباب بتائے ہیں اس کے، اسی پر درس کو روک لیتے ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے. کیا کرنا؟ سب سے پہلے اخلاص، دلوں کی سلامتی پانے کے لیے اخلاص ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے اخلاص کیا ہے؟ دلوں کی سلامتی کے لیے کتاب اللہ کی تلاوت کرنا تدبر کے ساتھ اور پوری کیا ہے دل جمعی کے ساتھ. تیسری چیز ہے دعا کرنا. چوتھی چیز ہے اچھے اخلاق پیدا کرنا. پانچویں چیز ہے محبت کو فساد میں مبتلا کرنے والے امور سے دور رہنا. آپ نے کیا کہا؟ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، آگے کہا وکونوا عباد اللہ اخوانا. چھٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا. بس بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، ان الرضا یفتح له باب السلامہ، جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سلامتی کا دروازہ کھل جاتا ہے. وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَشَدَّ رِضًا كَانَ قَلْبُهُ کیا ہے اسلم، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا تو اس کا دل بھی صحیح ہو جاتا ہے. ساتویں چیز ہے حقوق کی ادائیگی، ہر ایک کا حق ادا کرو، جیسا کہ فرمایا وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. آٹھویں چیز ہے چغل خوری کے دروازے سے دور رہو. اور نویں چیز ہے معافی. دسویں چیز ہے حسن ظن. اور 11ویں چیز ہے تسویۃ الصفوف. آپ نے کیا فرمایا؟ صفیں درست نہیں کرتا اللہ دلوں میں کیا ڈال دے گا؟ کیا ڈالے گا؟ اختلاف ڈالے گا. کہاں ہے؟ اہل حدیث مسجدوں کے علاوہ حنفی مساجد میں اس کا اہتمام کہاں ہوتا ہے؟ بلکہ ابو بکر زہیر صاحب حفظہ اللہ ایک بار مجھے بتائے، انہوں خدوری پڑھاتے نا، انہوں بولے احناف کتابیں تلاش کر کے دیکھا ہمیں کہاں بھی تسویۃ الصفوف کا ذکر ہی نہیں ہے. حالانکہ بخاری میں باب ہے جو سب درست نہیں کرتا گنہگار ہیں اور سب درست کرنا واجب ہے. ہم اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے سلامت الصدر کی جو فضیلت ہے وہ جاننا چاہیے. 13 گناہوں سے دور رہنا. 14 ہے برائی کا بدلہ نیکی سے دینا. سامنے والا تھپڑ مرا تھپڑ نہیں مارنا، خاموش رہنا. عیسیٰ آئندہ کیسے ہیں ادفع باللتی ہی احسن. 15ویں چیز ہے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اس پر توجہ دینا. 16ویں چیز ہے یہ اہم ہے، دیکھو یہ چیز اہم ہے، فرمایا ایام 20 کے روزے یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ انسان کے دل سے کینے کو نکالتے ہیں. اور 17ویں چیز ہے دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا. کسے دیکھنا؟ اپنے سے کم دیکھنا، ہاں دوسروں کو نہیں دیکھنا. یا لیتنا مثل ما اوتی قارون نہیں بولنا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. برسی پر روکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ درس میں انشاءاللہ جو چیز بقیہ رہ جاتی ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، اور جو ہم سن رہے ہیں اللہ اس سب پر عمل کرنے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.